بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہیں پولیس وین اسٹوڈنٹس پر چڑھتی دکھائی دی تو کہیں ہیلی کاپٹر یونیورسٹی کی چھت پر لینڈ ہوتا دیکھا گیا۔ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس سڑکوں پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کی تحریک پورے ملک میں پھیل گئی اور حکومت کو مجبوراً روڈز بلاک کرنے پڑے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی اسٹوڈنٹس کے مدِ مقابل کر دیا۔ سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ بھی بلاک کر کے کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اور کرفیو بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر جاری کیا گیا۔ کئی مقامات پر اسٹوڈنٹس پر گولیاں برسائی گئیں۔ 200 طلبہ جان سے گئے، کئی ہزار زخمی ہوئے اور بے شمار اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اتنے دنوں تک ملک شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش حکومت کو $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ چینل فیکٹ فائنڈر پر خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، ان سب کی شروعات 5 جولائی 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے ہوتی ہے، جب کورٹ نے بنگلہ دیش میں سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ شروعات میں کچھ پیس فل پروٹیسٹ دیکھنے میں آئے۔ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے پروٹیسٹ روک دیے گئے۔ عید کے بعد انہوں نے روڈ بلاک کیے اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ ویسے تو پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اور بھی کئی مقاصد شامل ہو گئے۔ ویسے تو بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اسی پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جسے شادرا لیگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لیگ کے ممبران نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ پر کئی مقامات پر حملے کیے، وہ بھی پولیس کی حمایت کے ساتھ۔ اس واقعے کے بعد جو اسٹوڈنٹ کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے ان میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آرمی نے یونائٹڈ نیشنز کی گاڑیوں کو پروٹیسٹ کرنے والوں کے خلاف استعمال کیا، جس سے یہ سمجھا گیا کہ شاید یونائٹڈ نیشن بھی اس میں ملوث ہے، جس سے یونائٹڈ نیشن کا دنیا پر ایک برا امپیکٹ پڑا۔ تو یونائٹڈ نیشن نے بنگلہ دیش سے ایسا کرنے کی وجہ معلوم کی، تو معلوم ہوا کہ UN کی کچھ گاڑیاں رینٹ پر تھیں، ان پر سے لوگوں نہیں ہٹائے گئے تھے۔ ابھی پروٹیسٹرز کا غصہ تھما نہیں تھا کہ 24 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے کچھ ایسے ریمارکس دیے جس سے معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریڈم فائٹرز کو اگر جاب میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا؟ اس بیان نے سارے ملک میں آگ لگا دی، لیکن اس بیان کی اصل ویلیو آپ کو تب پتہ چلے گی جب آپ کو فریڈم فائٹر اور رضاکار کا فرق معلوم ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے 2 حصے تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ آج کا موجودہ پاکستان ویسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، دونوں میں بہت چیزوں میں فرق پایا جاتا تھا، سب سے زیادہ فرق لینگویج کا تھا۔ ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کافی زیادہ مقبول تھی، جبکہ ویسٹ پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا اور جنرل یحییٰ خان جو اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں جنرل الیکشن کروائے جائیں۔ ان الیکشن میں ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کو خاصی کامیابی ملی، جنہوں نے ایسٹ پاکستان کی 169 سیٹس میں سے 167 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ اب پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 300 تھی، جن میں سے 167 یعنی کہ آدھی سے بھی زیادہ پر عوامی لیگ جیت چکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ عوامی لیگ آرام سے نیشنل اسمبلی میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ پر اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ایسا نہیں چاہتی تھی، جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چل پڑی۔ 1971 7 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی تقریر میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا۔ 23 مارچ 1971 کو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں کافی گھروں پر بنگلہ دیشی جھنڈا لہرایا گیا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں ایک ملٹری آپریشن شروع ہوا، جس کا مقصد ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ ہونے سے روکنا تھا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ تقریباً 8 سے 9 ماہ تک چلتی رہی، جن میں ایسٹ پاکستان میں ملٹری کے کچھ یونٹ نے پاکستان سے الگ ہو کر آزادی پانے کے لیے ایک الگ فورس بنا لی، جن کو بنگلہ دیش میں فریڈم فائٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں موجود وہ گروپ جو ویسٹ پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان کی حمایت کرتا تھا، انہیں رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آخری 2 ہفتوں میں بنگلہ دیش کو انڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی، یوں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ فریڈم فائٹر کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن چکے تھے۔ انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹر کا الگ سے 30% کوٹا مقرر کر دیا۔ 1997 میں 26 سال بعد بنگلہ دیش میں فریڈم فائٹرز کی تعداد کافی کم ہو چکی تھی، تو حکومت فریڈم فائٹر کے بچوں کو اس کوٹے میں شامل کرنے لگی، اور 2010 میں فریڈم فائٹر کا کوٹا ان کے پوتے پر پوتیوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صرف 10% فریڈم فائٹر کی نسل یہ کوٹا لے رہی تھی، اور باقی کا کوٹا ضائع ہو جاتا تھا۔ اب پورے ملک میں جو لوگ میرٹ پر محنت کر کے جابس حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا کوٹا 44% تھا، اور وہ بھی اب کم پڑنے لگا تھا۔
یہ چیز اسٹوڈنٹس کو بہت ناگوار لگی کہ ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میرٹ کے 44% پر نہیں آ پاتے، جبکہ فریڈم فائٹر کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے گورنمنٹ جاب حاصل کر لیتا ہے۔ 8 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی، جس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس وقت پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ وہ پرسنلی فریڈم فائٹرز کے خاندان کے لیے کوٹا جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ پرائم منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد اسٹوڈنٹس نے کوٹا سسٹم کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کیا۔ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ یا تو فریڈم فائٹر کے بچ جانے والے کوٹے میں میرٹ کو شامل کیا جائے یا پھر فریڈم فائٹر کا کوٹا کم کر دیا جائے۔ اس پر پرائم منسٹر حسینہ واجد نے ایک آرڈر جاری کیا اور بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک خاموشی رہی، پھر اچانک بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جولائی کو شیخ حسینہ کا آرڈر کینسل کر دیا اور کوٹا سسٹم واپس بحال کر دیا۔ یہاں سے دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ جب حالات حد سے بڑھ گئے تو 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم میں بھاری رد و بدل کا آرڈر جاری کیا۔ اس آرڈر کے مطابق 93% کوٹا میرٹ پر رہنے والوں کے لیے رکھا گیا، جو کہ پہلے 44% تھا، اور فریڈم فائٹرز کا کوٹا جو پہلے 30% تھا اس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 1% مائنورٹیز اور 1% معذوروں کے لیے فکس ہو گیا۔ اس آرڈرز کے بعد اسٹوڈنٹس نے صرف اس شرط پر پروٹیسٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے اریسٹ کیے گئے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے، اور جن علاقوں میں اسٹوڈنٹس کو مارا گیا ہے وہاں کے گورنمنٹ آفیسرز ریزائن کر دیں۔ حکومت نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا اور حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ اسٹوڈنٹس کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے پورا ملک شٹ ڈاؤن پر چلا گیا۔ اچانک سے آرمی چیف بنگلہ دیش کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 45 منٹ ہیں، استعفیٰ دیں اور بنگلہ دیش چھوڑ کر چلی جائیں۔ شیخ حسینہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ شیخ حسینہ استعفیٰ دے کر دلی آ گئی۔ بنگلہ دیش میں ملٹری نے اوورٹیک کر لیا۔ بنگلہ دیش میں اب وقر الزمان آرمی جنرل بنگلہ دیش کے پاورفل انسان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں بہت جلد ایک حکومت بنائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کیا آرمی کی پپٹ ہوگی یا پھر آزاد۔ سچویشن بہت خراب ہے۔ امریکہ میں اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش سے واپس آنے کی صلاح دی ہے۔ فی الحال صورتحال کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق شیخ حسینہ استعفیٰ دے کر انڈیا دلی چلی گئی ہیں، جس سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے حالات خاصے کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیکٹ فائنڈر۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔